ہم میں سے بہت سے لوگ جب سائنس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا تجسس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بظاہر بے معنی لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سائنس کا علم چھپا ہوا آتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور سوال کہ کیا ہوگا اگر اچانک سورج غائب ہو جائے، محض ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے یا پھر سال کے لیے۔ یہ بظاہر تو خیالاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے۔ چاند کے سائز کا ایک اسپیس شپ زمین کے مدار میں آ گیا ہے۔ دھرتی کے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ یہ اسپیس شپ ہے دور کے ایک سیارے کا جہاں دوسری زندگیاں آباد ہیں، یا عام لفظوں میں ایلینز۔ وہ سورج کو لینے آئے ہیں۔ وہ ایک ایڈوانس مشین لے کے آئے ہیں جس کی مدد سے وہ سورج کو اپنے سیارے پر لے جا رہے ہیں۔ سورج کی کشش کی وجہ سے زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سورج کو اپنی جگہ سے ہٹایا، تمام پلینٹ جیسے ارتھ، مرکری، جوپیٹر اپنے مدار سے نکل کر الگ الگ ہو گئے ہیں۔ سورج آسمان پر چمک رہا ہے۔ دھرتی پر کسی کو نہیں پتا کہ کائنات کے سب سے اہم ایلیمنٹ کو کسی نے چرا لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد زمین پر پہنچتی ہے، یعنی سورج سے زمین تک روشنی کو آنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ دوسری طرف سورج کو لے جایا جا چکا ہے، مگر دھرتی پر اس کا اثر 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد ہوگا۔ 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد 8 منٹ 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اچانک سے اندھیرا چھا گیا ہے اور رات ہو گئی۔ آسمان کے تارے صاف طور پر نظر آنے لگ گئے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی نہیں رہی جو تاروں کو ڈھک پائے۔ چاند اور باقی سیارے دکھائی دینا بند ہو گئے ہیں کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی مدد سے نظر آتا ہے۔ سورج کے نہ ہونے کا سب سے بڑا اثر پیڑ پودوں پر پڑا ہے کیونکہ پیڑ پودے سورج کی مدد سے خوراک تیار کرتے تھے۔ اب روشنی نہیں رہی ہے تو پودوں نے آکسیجن پیدا کرنا بند کر دی ہے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ آدھی دنیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ جہاں رات تھی وہاں یہ خبر پہنچ گئی کہ سورج نہیں رہا۔ پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہونے لگا ہے۔ زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ دھرتی کے اندر موجود کور نے اسے ابھی بھی گرم رکھا ہوا ہے۔ اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ہر کوئی یہی امید کر رہا ہے کہ سورج طلوع ہوگا۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں مگر کوئی سورج نمودار نہیں۔ دنیا کی تمام حکومتیں پریشان ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اب درجہ حرارت -8 تک آ گیا ہے۔ اس موسم سے کچھ پودے اور جانور کمزور ہو رہے ہیں۔ زمین کی اوپری مخلوق اس تبدیلی سے پریشان ہے، مگر آبی یا سمندری مخلوق پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بھی زمین پر تھوڑی تھوڑی گرمی باقی ہے کیونکہ زمین کے ایٹماسفیئر کی ایک خاصیت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو جمع کرتا ہے، جس سے کئی دن زمین پر گرمی رہ سکتی ہے۔ یہ جمع شدہ انرجی یا حرارت 3 یا 4 دن تک زمین کو گرم رکھ سکتی ہے۔ 7 دن بعد اب 7 دن گزر چکے ہیں۔ زمین پر اندھیرا ہے۔ درجہ حرارت مسلسل کم ہو رہا ہے اور ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت -20 تک آ گیا ہے۔ 0 ڈگری پر پانی برف بن جاتا ہے۔ اب درجہ حرارت -20 پر ہے۔ پوری دنیا کا پانی برف بن چکا ہے۔ مے کی تمام قسمیں جم گئی ہیں۔ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ سب بند ہو چکے ہیں کیونکہ یہ سیٹلائٹ سورج کی روشنی سے ہی پاور لیتے تھے۔ زمین پر موجود ندیاں، جھیلیں اور دریا اب جم چکے ہیں۔ اب بجلی بھی نہیں رہی ہے کیونکہ جس ڈیم کے پانی سے بجلی بنتی تھی وہ جم چکا ہے۔ صرف کچھ مقامات پر بجلی بچی ہے جہاں دوسرے ذرائع سے بجلی بنائی جا رہی ہے، مگر وہ بھی کچھ دن چل پائی ہے۔ پوری دنیا کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پودے مر رہے ہیں اور آکسیجن کی کمی مسلسل ہو رہی ہے۔ پودوں کو کھانے والے جانور مر رہے ہیں کیونکہ پودے سردی کی وجہ سے مرجھا چکے ہیں۔ دنیا کے امیر لوگوں نے ان 7 دنوں میں اپنے لیے بیسمنٹ بنوا لی ہیں تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچ سکیں۔ گورنمنٹ نے غریب عوام کو انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ وہاں زندہ رہ سکیں۔ ساری دنیا ایک وقت میں جی رہی ہے۔ ہر جگہ رات ہی رات ہے۔ اب وقت کی اہمیت نہیں رہی، یعنی اب وقت یہ تعین نہیں کر سکتا کہ کب دن ہوگی اور کب رات ہوگی۔ زمین خلا میں گھوم رہی ہے اور ستاروں کا میپ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ 1 مہینہ بعد 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ زمین ٹھنڈی اور ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے۔
اب درجہ حرارت -40 کو پہنچ گیا ہے۔ زمین ٹھنڈی دکھائی دے رہی ہے، پوری زمین برف سے ڈھک چکی ہے، تمام پودے مر چکے ہیں اور زیادہ تر جانور مر چکے ہیں۔ اگر سمندری مخلوق کی بات کریں تو وہ بھی مر چکے ہیں، کیونکہ سمندر کا پانی برف بن چکا ہے۔ اب سارے پودے مر چکے ہیں اور CO2 کی مقدار ہوا میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 1 مہینہ بعد CO2 کی مقدار اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر سانس سگریٹ کے دھوئیں جیسی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہوا کو صاف کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ایک جگہ موجود ہے جہاں کوئی سمندری مخلوق زندہ ہو سکتی ہے، وہ ندی یا جھیل جو گرم پہاڑ یا لاوا نکلنے والے مقام کے ساتھ تھی۔ 1 مہینہ بعد بھی وہاں تھوڑی سی زندگی باقی ہو سکتی ہے۔ 1 سال بعد 1 سال گزر چکا ہے اور زمین پر زندگی ختم ہو چکی ہے اور تمام چیزیں جم گئی ہیں۔ 1-2 سمندر کو چھوڑ کر سارے سمندر جم چکے ہیں۔ ٹھنڈ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، تمام جگہ صرف برف ہی برف ہے۔ عمارتیں برف بن گئی ہیں اور جگہ جگہ برف کی چٹانیں بن گئی ہیں۔ برف کی سطح دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی ایک جگہ موجود ہے جہاں زندگی ہو سکتی ہے، سمندر کا سب سے گہرا حصہ جہاں اسے زمین کے کور سے حرارت مل رہی ہوگی اور پانی مے کی صورت میں موجود ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی طرف چلے گئے ہیں وہ بھی بچ گئے ہوں گے، کیونکہ زمین کے کور سے ان پولز کو حرارت ملتی رہتی ہے اور وہاں گرمی ہوتی ہے۔ 1000 سال بعد 1000 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک سورج نہیں نکلا۔ زمین پر زندگی ختم ہونے کے برابر ہے، خوراک کے ذرائع نہیں بچے، آکسیجن کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے، درجہ حرارت -160 تک آ گیا ہے، انسان، جانور، پودے برف کے پتلے بن چکے ہیں۔ 1000 سال فریلی گھومنے کے بعد زمین ایک انجان جگہ پر ہے جہاں سپیس کے بے سمت ایسٹرائڈز گھوم رہے ہیں، جہاں خطرناک ریڈیشن بھی موجود ہیں۔ یہ ایسٹرائڈز زمین کے حجم سے کئی گنا بڑے ہیں۔ زمین اپنے آخری سفر پر موجود ہے اور ایک ایسٹرائڈ سے ٹکرا گئی ہے جو اس سے کئی گنا بڑا ہے اور زمین نیست و نابود ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو زمین بے سمت کئی ہزار سال گھومتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کوئی بلیک ہول اسے اپنی طرف کھینچ لے۔ دوستو، پریشان مت ہو جائیں، یہ صرف ایک تصوراتی جواب تھا، لیکن اس سے ہمیں سورج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ سورج کی روشنی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کے بعد زمین پر پہنچتی ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلینٹ ہے جو ہم سے 66 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، جہاں انسان کی طرح ایک ایڈوانس زندگی، اگر وہ وہاں سے کسی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہماری زمین کو دیکھتے ہیں تو ان کو زمین پر ڈائناسور دکھائی دیں گے، کیونکہ اس پلینٹ سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں 66 لاکھ لائٹ ایئر لگتے ہیں۔ اگر اس پلینٹ کے لوگ ابھی ریئل ٹائم میں زمین کو دیکھتے ہیں تو ان کو ڈائناسور ہی دکھائی دیں گے، مگر یہاں تو ہم انسان آباد ہیں۔ اس سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ہم رات کو جو ستارے دیکھتے ہیں وہ اصل میں وہاں موجود ہیں ہی نہیں، وہ تو کب کے مر چکے ہیں، وہ سب ماضی ہے۔ وہ ستارے ہم سے کئی ارب لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہیں، اس لیے آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ سب ان کا ماضی ہے، وہاں آج کیا ہو رہا ہے ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ اسی طرح ہم شام کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی براہ راست نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ تو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ پہلے ہی غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔